احمد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے موقع دیا ہے آج بات چیت کرنے کا، اور آپ کا یہ لنک، آپ کا یہ پروگرام میں شیئر بھی کر دیتا ہوں اپنے تئیں، جو ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، خواہ وہ دیوبندی ہوں، خواہ وہ اہل حدیث ہوں، خواہ وہ بریلوی ہوں، خواہ وہ انجینئر صاحب کے آپ کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹس ہوں، سب تک بات آج جانی چاہیے، اور یہ بڑے لیول پر ہم انشاءاللہ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ اور کوئی بھی آئے ہم سے کوشچن کرے، بلکہ جو ہماری آپ کی نشست ہے اس کو ہم نے شیئر کر کے پوری ہشام علیہ زیری صاحب کی بات کر رہا ہوں، حسن علیہ یاری صاحب، اور ان کے کہہ لیں کہ ان کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، سب تک یہ جائے گی بات۔ تو میں بات شروع کروں؟ جی بسم اللہ۔ جی تھینک یو سو مچ۔ زارق نقوی صاحب بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں جہاں سے گفتگو ختم ہوئی تھی وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ ٹھیک ہے جناب؟ جی بات یہ ہوئی تھی، بات یہ ہوئی تھی کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اللہ کی عبادت اور اللہ سے مدد، پھر یا علی علیہ السلام مدد کیوں؟ جی کیونکہ اللہ خالق مالک رازق ہے۔ خالق اور مخلوق میں فرق ہے میرے بھائی، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مگر مولا علی علیہ السلام خالق مالک نہیں ہے۔ لیکن مدد کیوں؟ حالانکہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بتا دوں، میں عشق کرتا ہوں اہل بیت سے، مولا علی سے، اور ان کے دشمنوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں، مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ایسا آپ کو سنی بندہ نہیں ملے گا، کوئی ملے گا فضل ہمدرد جیسا، مفتی فضل ہمدرد ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے وہ بھی، لیکن اس سے بھی میرا یہی مناظرہ ہوا تھا، اور حسن اللہ یاری صاحب سے بھی میرا یہی مناظرہ ہوا تھا۔ تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ کے پاس ایسی کون سی دلیل ہے جو قرآن سے آپ پیش کر سکتے ہیں یا علی علیہ السلام مدد پر؟ جی جناب آپ بات کریں پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری بات ہوئی تھی کچھ، اور ظاہر ہے وہ ادھوری رہی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خالق و مخلوق میں کوئی فرق ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خالق و مخلوق میں تو فرق ہے۔ اور آپ اگر توحید دیکھیں تو شاید ہی آپ کے اپنے علماء کے اعتراف کے مطابق شیعہ سے بڑھ کر کوئی مضبوط توحید آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ جو یا علی مدد کے اوپر جو مسئلہ ہے، تو دیکھیں آپ یا علی مدد کو آپ شرک کہتے ہیں۔ میں چونکہ گول مول بات نہیں کروں گا، بالکل جو ہے وہ صاف واضح الفاظ میں آپ یا علی مدد کو شرک کہتے ہیں۔ تو آپ یا علی مدد کو شرک کہتے ہیں، آپ یہاں پہ انجینئر صاحب والا کام انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ انجینئر صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا علی مدد شرک ہے، لیکن جو کر رہے ہیں انہیں مشرک نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کفر ہے، لیکن نہ چشتی کافر ہیں نہ اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کفر ہیں، نہ اشرف علی تھانوی کافر ہیں نہ ان کے ماننے والے کافر ہیں۔ یہ تھوڑی سی عجیب سی بات ہے۔ اگر آپ فتویٰ لگائیں گے انجینئر صاحب کی طرح تو آپ فتویٰ لگائیں، لیکن وہ عمل پھر جو انجام دیں گے ان پہ بھی آپ فتویٰ لگائیں کہ یہ مشرک ہیں یا یہ کافر ہیں، آپ جو بھی کہیں۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ شرک تو کر رہے ہیں لیکن مشرک نہیں ہے، کفر کر رہے ہیں کافر نہیں ہے، تو یہ پھر آپ اپنی جو رائے ہیں اس کے اوپر آپ نظر ثانی کریں۔ ہم جب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، تو قبل اس کے کہ آپ کی جو روایت پیش کی ہے، آیت آپ نے پیش کی ہے قرآن مجید کی، تو اس آیت پہ جانے سے پہلے کہ کیا اس کی دلالت وہی ہے یا نہیں ہے، میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، اور اس سوال کا جواب آپ مجھے دے دیں کہ استغاثہ یعنی کسی اور کو، یعنی اللہ کے علاوہ، اب یہ علاوہ کا لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ میں اس لیے استعمال نہیں کرا کہ اللہ کے مقابلے میں لا کر نہیں، بلکہ اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے، جیسے آپ نے کہا نا کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے، جبکہ قرآن کی آیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین، پھر کہتے ہیں کہ ہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیر، میں خلق کرتا ہوں لیکن باذن اللہ، یہی باذن اللہ۔ اگر باذن اللہ کوئی شخص کسی سے مدد مانگتا ہے تو آپ کے ہاں وہ مشرک ہیں، وہ شرک کر رہا ہے۔ تو امام علیہ السلام صاحب صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں، آپ پوری بات کر لیں پلیز۔ نہیں، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں وہ شرک ہے، وہ مشرک ہے؟ دیکھیں باذن اللہ، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کرے گا تو اللہ، امر تو اللہ کیا ہے، ان الحکم الا للہ،
اللہ کی منشا چلے گی، مگر گزارش یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بھائی فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. مفہوم عرض کر رہا ہوں جو بالمفہوم اس آیت شریفہ کا بنتا ہے. تو اسی طرح جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار قال ربکم ادعونی استجب لکم، میں سنتا ہوں. اور پکارنا ہے تو اللہ کو پکارنا ہے، تو واسطے وسیلے تو نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ قرآن اور صحیح حدیث تو استغاثہ آپ کہہ لیں، استعانت کا آپ کہہ لیں مسئلہ جو کہ بریلوی بھائی بھی اٹھاتے ہیں ہمارے جماعت یہاں الاسلام پاکستان میں. اس جماعت الاسلام صاحب، اب ہم وسیلے کی بات نہیں کر رہے ہیں. معذرت آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، اور آپ کے اب ہم وسیلے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں بالکل تو ٹوک اگر واضح الفاظ میں آپ بتا دیں، اگر کوئی شخص کسی اور سے مدد مانگ رہا ہو تو آپ کے نزدیک وہ مشرک ہے؟ ہاں یا نہیں کا جواب ہے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، کیونکہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ نہیں ہوں، لیکن میں قرآن و صحیح حدیث الحمدللہ عمل کرنے والا ہوں انشاءاللہ. اور آپ کے چینل سے توسط سے میں یہاں بتا بھی دوں کہ 2 دفعہ میں دیوبندیوں میں گیا تھا لیکن مجھے وہاں بھی کہانیاں نظر آئیں دیوبندیوں میں بھی. تو آپ پھر کہہ رہے ہیں مدد کا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں آپس میں مدد کرو. یعنی کہ میں اپنی والدہ کو کہتا ہوں مجھے اماں جی روٹی بنا دیں، یہ تعاون ہے، یہ مدد نہیں ہے. یہ وہ مدد نہیں ہے جو ہم مولا علیہ السلام سے یا کسی بھی انبیاء سے مدد مانگتے ہیں. جی جناب. یعنی میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال جو کچھ اور ہے، آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر مدد مانگے اللہ کے علاوہ مولا علی سے یا رسول اللہ سے تو یا کسی اور سے تو وہ شرک ہے اور وہ مدد مانگنے والا مشرک ہے. دیکھیں مولا علیہ السلام سے یا کسی انبیاء سے آپ مدد مانگتے ہو، یہ کہتے ہو یا رسول اللہ المدد، یا غوث اعظم المدد، یا علیہ السلام المدد، تو یہ دعویٰ آپ کا ہے. میں ایک بات میری پوری سنیے گا، اس پر پہلے دلیل آپ نے دینی ہے، پھر میں یہ بتاؤں گا کہ یہ شرک ہے، میرے نزدیک یہ شرک ہے. اب وہ کیسے ہے وہ پھر میں دلیل دوں گا. پہلے آپ دلیل دیں پھر میں دلیل دیتا ہوں. یہ گزارش ہے میری، حسن اللہ یاری صاحب بھی کی تھی اور آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے. عماد الاسلام صاحب، آپ دلیل کے محتاج بھی نہیں ہوں گے، ہم آپ سے دلیل بھی نہیں مانگیں گے، ذرا صبر کریں. میں صرف آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ شرک ہے، بس وہ ایسا کام انجام دینے والا وہ مشرک ہے آپ کے نزدیک. ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے. تو اب میں آپ کے سامنے کچھ نام رکھتا ہوں، امید ہے کہ آپ انجینئر صاحب والا کام نہیں کریں گے اور آپ کہیں گے کہ وہ مشرک ہیں. ٹھیک ہے، ان کی میں شرک ثابت کر دوں گا یہاں پہ کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو آپ نے پھر صرف فتویٰ لگانا ہے کہ وہ مشرک ہیں. یہ اگر میرا جو ہے یعنی وہ کہ انجینئر جی آپ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب مشرک ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں انجینئر صاحب کی طرح آپ کام نہ کریں. وہ شرک تو کہہ رہے ہیں لیکن ایسا کام انجام دینے والوں کو مشرک نہیں کہتے. میں ابھی آپ کو لے کے آتا ہوں کچھ کام، آپ نے اس کے اوپر اچھا فتویٰ لگانا ہے کہ یہ مشرک ہیں. یہ میرے بھائیوں، یہ آپ اچھا دیکھیں شرح علامہ الزرقانی، یہ اس کی شرح ہے، لیکن کس کتاب کے اوپر شرح ہے؟ شرح ہے مواہب اللدنیہ علامہ قسطلانی کے اوپر. یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. استغاثہ یعنی وہی مدد مانگنا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِسْتِغَاثَةَ هِيَ طَلَبُ الْغَوْثِ فَالْمُسْتَغِيثُ يَطْلُبُ مِنَ الْمُسْتَغَاثِ بِهِ أَوْ يَحْصُلُ لَهُ الْغَوْثُ مِنْهُ. استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ مدد طلب کرنا، غوث طلب کرنا. فلا فرق بين ان يعبر بلفظ الاستغاثه او التوسل او التشفع او التجوع او التوجه. ان کے ہاں یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے استغاثہ میں، توسل میں، فلاں میں، اس سے میں فی الحال استدلال نہیں کر رہا. پھر کہتے ہیں وقد يتوسل بصاحب الجاه الى من هو اعلى منه. ایک شخص اپنے سے اوپر، اپنے سے مافوق جو شخص ہو اس سے استغاثہ طلب کرتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے. ثم ان كل من الاستغاثه والتوسل والتشفع والتوجه بالنبي، یہ تمام استغاثہ بھی نبی کریم سے، یعنی یا محمد مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، یہ نبی مکرم سے. کما ذکرہ فی تحقیق النصرہ، جیسے تحقیق النصرہ و مصباح الظلام میں یہ بات واقع فی کل حال، یہ واقع ہے، اس کے ماننے والے موجود ہیں، شروع سے ہی اس کے ماننے والے موجود تھے. قبل خلقہ و بعد خلقہ، فی مدت حیاتہ فی الدنیا و بعد موتہ فی مدت البرزخ. نبی مکرم کے زمانے میں بھی، نبی مکرم کے بعد بھی لوگوں نے استغاثہ کیا ہے، ان کے زندگی کے بعد بھی لوگوں نے استغاثہ کیا ہے. اب میں صرف آپ سے یہ جو ہے وہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 2 الفاظ میں کہ یہ مشرک ہیں قسطلانی پہ فتویٰ لگا لیں. صحیح. دیکھیں میرے بھائی،
جن کا ابھی آپ ریفرنس دے رہے ہیں نا، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اور یہ تو آپ نے بزرگوں کی بات بتا دی ہے، معذرت کے ساتھ مجھے تو قرآن کی آیت چاہیے. زرقانی صاحب ہوں، ابن حجر اسقلانی ہوں، یا پھر آپ کے کوئی بھی شیخ ہوں، میرے لیے حجت نہیں ہے، میرے لیے حجت ہے پہلے قرآن ہے. عماد الاسلام صاحب، آپ میری بات نہیں سمجھے، میں نے دلیل کے طور پہ یہ نہیں دی ہے. میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے نزدیک یا علی مدد یا محمد مدد یہ کہنا شرک ہے اور یہ کہنے والا مشرک ہے، تو یہ آپ کا عالم ہے، یہ اس کا قائل ہے، آپ اس کے اوپر مشرک کا فتویٰ لگائیں. آگے دلائل کی طرف ہم چلتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے نا کہ آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں. صرف شیعوں کی میں بتاتا ہوں، میں پوری بات کروں، مجھے موقع دیجیے گا پوری بات کرنے کا. دیکھیں، زرقانی صاحب، ابن حجر اسقلانی، کوئی بھی ہیں میرے بھائی، اور یا پھر شیعہ علماء ہیں، میرے لیے حجت نہیں ہے. میری بات پوری سنیے گا. ابھی میرا مناظرہ ہوا تھا مفتی عبدالواحد قریشی دیوبندی صاحب سے، تو ان سے بھی میں نے یہ مطالبہ کی ہے کہ مجھے ابن حجر اسقلانی یا کسی بزرگوں کی بات نہ بتائیں، ہمیں قرآن بتائیں. وہ کہتا ہے جی قرآن سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے، یہ الزام، یہ بات غلط ہے. آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ہیں ابو اماد بھائی، آپ مجھے قرآن کی آیت دیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے ریفرنس دیے نا، یہ قرآن و حدیث کے منافی ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. آپ نے قرآن کی آیت پڑھنی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہاں سے مولا علی، اللہ نے فرمایا کہ مولا علی سے مدد مانگنا جائز ہے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے، یا غوث اعظم المدد مانگنا جائز ہے. اس پر آپ نے قرآن کی آیت پڑھنی ہے. میرا مطالبہ پہلے قرآن کی آیت پر ہے، پھر احادیث صحیحہ پر. ان کی تو کوئی نہیں ہے معاملہ قرآن کے آگے، نبی علیہ السلام، اہل بیت کے آگے، جن کی آپ نے مجھے بھی دلیل دی ہے. میرے نزدیک جو انہوں نے بات کی ہے یہ قرآن حدیث کے خلاف بات کی ہے. مجھے اردو سمجھ میں آتی ہے نا، اردو سمجھ میں آتی ہے. وہ بیچارے بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں میرے بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے. اتنی آسان اردو میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں دلیل نہیں دے رہا ہوں کہ یہ یا علی مدد پہ سے میں نے یا علی مدد ثابت کر دیا. اتنی سمپل سی بات ہے. آپ بات کو پتہ نہیں کہاں سے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانوتی نے کنبا جوڑا والی طرف چلے جاتے ہیں، ادھر سامنے کہاں چل غائب ہو جاتے ہیں. بھائی وہ آپ کو دلیل نہیں دے رہے، وہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ میں دلیل نہیں دے رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات سنیں، آپ کی بات سنی نا، ہماری سنیں پوری بات سنیں. وہ عرض کر رہے ہیں، ٹائم ہم اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اس طرح سے ہیر رانجھے کی کہانیاں سنائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں یہ دلیل نہیں دے رہا. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اب وہ جب دلیل نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ جو شخص زرقانی صاحب استغاثے کا قائل ہے غیر اللہ سے، آیا یہ شخص کافر ہے، یہ مسلمان ہے؟ اس پہ آپ کا کیا حکم ہے یہ بتائیں بس. میرے بھائی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، تو جواب تو سنا میرے بھائی. اللہ کے بندو، گزارش ہے کہ میں جواب دے رہا ہوں کہ قرآن حدیث کے خلاف بات ہے. آپ مجھے کیوں ریفرنس ان کا دے رہے ہیں؟ میں نہیں مانتا ان کو، اور نہ ہی کافر ہے، مشرک ہے. آپ میری بات سنیں میرے جی، یہ کون ہے؟ کافر ہوگا یا مشرک ہوگا؟ میرے بھائی کون ہے؟ تو آپ نے مجھے کیوں دلیل دی ہے ان کی؟ دلیل نہیں ہے، یہ مشرک ہے، دلیل نہیں ہے میرے بھائی، مشرک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یار میں نہیں کہہ رہا مجھے دلیل، آپ دلیل دے رہے ہیں، مجھے آپ ان کا ریفرنس نہ دیں شہباز صاحب. مجھے مشرک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یار میں نہیں کہہ رہا مجھے دلیل، آپ دلیل دے رہے ہیں، مجھے آپ ان کا ریفرنس نہ دیں شہباز صاحب. مجھے قرآن کی آیت دیں. آپ کہاں کی کا روڑا اقرار کر لیں، کھمبی کی دے رہے ہیں کھمبا. آپ اقرار کریں میرے بھائی، وہ آپ اقرار کریں نا یہ مشرک ہے، بول دیں مشرک ہے. کیوں ڈر رہے ہیں، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ابو کیا نام ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں مشرک ہے. ہاں بس ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں میرے بھائی یہ مشرک ہے. قسطلانی کے اوپر بات نہیں ہوگی، میں صرف نام دکھا دیتا ہوں. سارے اب مشرک جی. ابھی تھوڑا صبر کریں، پھر دلیل کی طرف آتے ہیں. بس مجھے 5 منٹ دے دیں، میں ابھی پھر دلیل کی طرف آتا ہوں. مجھے کسی بزرگ کی بات نہ بتائیں، مجھے پڑھ دیں. یا علی علیہ السلام مدد مانگنا جائز ہے، مجھے قرآن کی آیت پڑھ دیں. میرا تو اتنا مقدمہ ہے، اور میں نے کل بھی یہی بات کی تھی، اور میں آج بھی یہ بات کر رہا ہوں. میں اپنے موقع پہ ادھر ہی ہوں، میں ادھر ہی کھڑا ہوں اپنے سٹانس پر. شہباز بھائی یا کوئی بھی شیعہ عالم ہے پاکستان میں، حسن العیاری سمیت، مجھے قرآن کی آیت پڑھ دیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یا علی علیہ السلام مدد قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں اللہ کے قسم آپ کے موقف پر اپنا لوں گا. جزاک اللہ. عماد الاسلام صاحب آپ تھوڑے صبر کریں، آپ اتنا جو ہے وہ غصہ نہ ہونا. انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائیں کہ یہ کیا ہے. نہیں غصہ نہیں ہو رہا، غصہ نہیں ہو رہا. آپ بھائی ہیں، شیعہ ہمارے بھائی ہیں، شیعہ ہمارے بھائی ہیں. جی جی شیعہ ہمارے بھائی ہیں، شیعہ مسلمان ہیں، میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں. جی 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 جی. یہ مرقات المفاتیح ملا علی قاری کی مشہور نام ہے. یہاں پہ ملا علی قاری نے جو شرح کی ہے مشکات المصابیح کی، اس میں جو ہے آپ دیکھتے رہیں کہ نیچے ملا علی قاری نے کیا لکھا ہے.
یہ لکھا ہے کہ کہا گیا ہے کہ ان اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور، جب تم امور میں جی پریشان ہو جاؤ، تحیر کے شکار ہو جاؤ، تو پھر تم مدد مانگو اہل قبور سے، اہل قبور سے مدد مانگو. تو آپ کے نزدیک تو ہم، یہ دوسرا شخص بھی مشرک ہوا. اب تیسرا شخص بھی دکھا رہا ہوں تاکہ پھر آپ نہ کہیں کہ ہم نے آپ کو دکھایا نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ الجوہر المنظم فی زیارت القبر المکرم، یہ نام آپ کو میں دکھاتا ہوں. بہت بڑے عالم ہیں الامام العلامہ احمد بن محمد بن حجر الہیثمی. یہ جناب ہیثمی ہے، جس نے شیعوں کے خلاف کتاب بھی لکھی ہے الصواعق المحرقہ، یعنی شیعہ نہیں ہے، شیعوں سے متاثر ہے، ننی رافضی جی ہے. اس کے صفحہ نمبر 174 پہ آپ دیکھیں، والاستغاثہ طلب الغوث، یہ دو تو مشرک ہوئے نا، تیسرا مشرک آپ دیکھیں. طلب الغوث کو استغاثہ کہتے ہیں. مستغیث وہ شخص کے جو طلب کرے فلان و فلان، وتوجہ والاستغاثہ لیس لها معنی فی قلوب المسلمین غیر ذلک، مسلمانوں کے دلوں میں اس معنی کے علاوہ کہ آپ مدد طلب کریں کوئی اور معنی نہیں ہے. یعنی آپ کے پاس تعویل بھی ابھی نہیں ہے ابن حجر ہیثمی کی بات کی. ولا يقصد بها احد منهم سواه، مسلمان اس معنی کے علاوہ کوئی اور معنی قبول بھی نہیں کرتے، یہی معنی قبول کرتے. فمن لم ينشرح صدره لذلك، جو استغاثے کا یہ معنی قبول نہ کرتے ہوں، استغاثے کو قبول نہ کرتے ہوں، فلیبکی علی نفسہ، تو وہ اپنے آپ پر روئیں. پھر کہتے ہیں مستغاث حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں، اور رسول خدا جو ہے وہ تسببا و قصبا، وہ رسول خدا کو جو ہے اگر مدد دینے کا اختیار دے تو بھی اللہ دیتا ہے. یہ آپ کا تیسرا عالم ہو گیا جناب ابن حجر مکی ہیثمی، یہ بھی مشرک ہوا آپ کے نزدیک. میں اپنے تمام ناظرین سے اس وقت یہی گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ جناب خود عماد الاسلام صاحب کے نزدیک کتنے کتنے لوگ جو ہے وہ اب مشرک ہو جائیں گے. اب میں ایک اور ریفرنس جو ان کو میں دینے والا ہوں وہ ہے جناب علی خود ان کے بہت بڑے امام احمد بن حنبل کی. اب آپ کے سامنے احمد بن حنبل وہ بھی مشرک ہو جائیں گے. میں معذرت اس طرح کے الفاظ استعمال کروں چونکہ کوئی اور لفظ نہیں ہے. مشرک سے اگر کوئی اور لفظ ہوتا کہ ہمیں استعمال کرنا پڑتا تھوڑا سا جو ہے نا خفیف لفظ جناب احمد بن حنبل کے لیے، میں وہ استعمال کرتا. یہ امام احمد بن حنبل، اب دیکھیں امام احمد بن حنبل کی بات سے پہلے ہم آپ کو ایک حدیث بھی سناتے ہیں، پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل کی کا جو کام ہے وہ بھی وہیں پہ لکھا ہے. یہ الجامع لشعب الایمان، آپ کو اس کے نام کا پتہ ہوگا، امام بیہقی کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے. اس کے جی جزء جی عاشر پر 10ویں جلد پر آپ پہلے دیکھیں سند، اسنادہ حسن، سند کیا ہے؟ حسن ہے. آپ نے کہا اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے، صحیح ہے نا؟ تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے. آپ دیکھتے رہیں، اب انشاءاللہ کوئی تعویل نہیں کریں. ان ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں، تو ایک تو صحابی بھی آپ کا، اب اس کے اوپر بھی یہ سوال آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو زمین پہ مقرر کیا ہے، یکتبون، میں تھوڑا سا زوم کروں تاکہ آپ دیکھ سکیں، ما یسقط من ورق الشجر، جو درختوں سے پتے گرتے ہیں وہ بھی وہ ملائکہ تبون، میں تھوڑا سا زوم کروں تاکہ آپ دیکھ سکیں، ما یسقط من ورق الشجر، جو درختوں سے پتے گرتے ہیں وہ بھی وہ ملائکہ لکھتے ہیں. تم میں سے جس شخص کو بھی زمین پہ چلنے میں مشکل محسوس ہوں، وہ لنگڑا پن جو ہوتا ہے نا وہ محسوس ہوتا ہوں، لا يقدر فيها على الاعوان، مددگار بھی کوئی دوسرا انسان بھی نہ ہو کہ اسے مدد لے، تو فلیصح، تو پھر فریاد کرے وہ، عباد اللہ اغیثونا او اعینونا، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری مدد کرو، استغاثہ کرے، تو انہ سیعان، تو اس کی مدد کی جائے گی. دوسری روایت میں بھی یہی الفاظ ہیں، فلیقل اعین عباد اللہ فانہ یعان. اب اس کے بعد عبارت آپ دیکھیں، یہ 7298، اسی 7298 کا حکم پہلے بتایا، 7298 اسنادہ جید، عماد الاسلام صاحب اس کی سند بھی ٹھیک ہے. سمعت ابی یقول، عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہتے ہیں اس روایت کے بعد کہ حججت 5 حجج، میں نے 5 حج کی ہیں، منہا اثنتان راکبا، 2 میں نے سوار ہو کے کی ہیں، کسی سواری کے اوپر سوار ہو کر، وثلاث ماشیا، اور 3 پیدل کیا ہوں جو ہے میں حج کے لیے، یا 3 راکبن ہیں اور 2 ماشین ہیں. فضللت الطریق فی حج، اور میں حج کرتے ہیں میں نے راستہ میں گم کر بیٹھا، میں جو ہے نا مجھے راستہ مجھ سے جو ہے نا وہ ناپید ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ کون سا راستہ حج کو جاتا ہے. وکنت ماشیا، اور میں پیدل چل رہا تھا، تو میں نے کیا کہا، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں، دلونی علی طریق، مجھے راستہ دکھاؤ.
قال فلم ازل اقول حتى وقفت على الطريق، میں یہی کہتا رہا اور اس وقت تک میں کہتا رہا کہ مجھے جو ہے راستہ مل گیا. تو امام الاسلام صاحب اب تھوڑا سا جو ہے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ فتویٰ بھی دیں کہ امام احمد بن حنبل بھی مشرک ہے. جی ٹھیک ہے، میں اب جواب دوں. اب میں جواب دیتا ہوں، پلیز آپ نے میری بات غور سے سننی ہے کیونکہ میں نے ماشاءاللہ آپ کی ساری باتیں غور سے سنی ہیں. میں فتوے والا مولوی نہیں ہوں، لیکن جتنے بھی آپ نے دلائل دیے نا وہ سارے کے سارے آپ نے جو ریفرنسز اہل سنت کے پیش کیے ہیں، میں ان میں سے کسی کو حجت نہیں مانتا. میرے نزدیک حجت میرے موقف سن لیں، میرے دلائل سن لیں. قرآن ہے، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی ابو اماد بھائی، اور صحیح حدیث ہے، صحیح الاسناد. مجھے میری پوری بات سنیے گا پلیز. میں نے مناظرہ کیا تھا علامہ جواد آفتاب جوادی صاحب سے، ان سے بھی میں نے یہی ریفرنس مانگا تھا. مجھے انہوں نے ریفرنس نہیں دیا، الٹا کہتے ہیں کہ آپ جامعہ کوثر اسلام آباد آ جائیں. میرے بھائی میں اسلام آباد کیا کروں؟ اسی طرح آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ قرآن کی آیت پڑھیں. سکھ رہی تروش منصوری نو ہوں ٹھپ رکھ کنز کو دوری نو ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرزے شرع بکایا ایو دل قرآن کتاب ہے. مجھے قرآن کا ریفرنس دیں، آیت کریمہ پڑھیں، آیت شریفہ پڑھیں، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے کہ یا علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام یا پھر بابا جی عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم جو بریلویوں کے نزدیک ہیں، ان سے مدد مانگنا قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کے اور بریلویوں کے موقف کو اپنا لوں گا. میرے بھائی قرآن کی آیت پڑھ دیں، یہ گزارش ہے، اور یہی گزارش میں آپ سے کرتا رہوں گا. جتنی بھی باتیں آپ نے کی ہیں میں ان کو حجت نہیں مانتا، میرے لیے حجت نہیں ہے. خواہ وہ امام احمد بن حنبل ہوں رحمہ اللہ تعالی یا پھر کوئی بھی ہوں، میں مانوں گا قرآن کی بات، پہلے آیت، قرآن کی نص، اور پھر آگے بات میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کروں گا. یہ آپ سے ابو اماد بھائی گزارش ہے، اور ٹائم جو ہے وہ قیامت تک ہے. مجھے آیت پیش کر دیں. تمام شیعہ بھائیوں سے گزارش ہے، علماء سے. جی جزاک اللہ، فرمائیں. دیکھیں اماد علیہ السلام صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں آپ کی بات کو ادھر ادھر لے جاؤں اچھی بات نہیں ہوگی، آپ میری بات کو ادھر ادھر لے جائیں اچھی بات نہیں ہوگی. ٹو دا پوائنٹ بات کریں تو بہت اچھا رہے گا. میں نے یہ جو باتیں کی ہیں شہباز بھائی نے بھی تکرارن بتا دیا، میں بھی آپ کو پھر آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے دلیل کے طور پہ نہیں کی ہے. یہ میں صرف آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کے علماء جو ہیں، آپ کے محدثین، آپ کے ائمہ کہ جو آپ کے 4 مذاہب میں سے ایک مذہب کے امام ہیں احمد بن حنبل، وہ استغاثہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دیگر افراد سے، اور پکار کے کہتے ہیں یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری مدد کرو. وہاں پہ کوئی موجود بھی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کوئی موجود ہے، وہ مدد مانگتا ہے. تو اب آپ یہ جو شرک کا فتویٰ ہے، جس طرح آپ نے قسطلانی پہ لگایا، چونکہ قسطلانی کا نام اتنا بڑا نہیں ہے، وہاں پہ تو آپ نے دل کے آپ نے فتویٰ لگا لیا. یہاں پہ مجھے یقین ہے آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے، اسی لیے تو آپ جو ہے نا معذرت جان چھڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں فتوی والا عالم نہیں ہوں. تو آپ ذرا جو ہے، چونکہ شرک اور اسلام کی بات ہے، یہاں پہ امام احمد بن حنبل نے قرآن کے خلاف بات کی ہے، قرآن کے خلاف عمل کیا ہے. آپ اس کے اوپر فتویٰ لگائیں تاکہ ہم دلائل کی طرف جائیں. 2 منٹ پہلے فتویٰ لگا رہے تھے، قسطلانی پہ تو فتویٰ لگا دیا. احمد ابن حنبل کی دفعہ کہتے ہیں میں مفتی نہیں ہوں. جی 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 شہباز، میں جواب دوں پلیز، یا بات میں جواب دیتا ہوں. گزارش یہ کہ میری نا یہ مفتی یاسر واجدی دیوبندی امریکہ ہوتے ہیں، ان سے میرا مناظرہ ہوا. اچھا وہ سارے دیوبندی اکٹھے ہو گئے سارے، اور سارے ناسبی آپ سمجھتے ہیں کون ہے، آپ کو زیادہ پتا ہے مجھ سے ناسبی کون ہے. سارے اکٹھے ہو گئے. میں نے ان سے یہ کہا یاسر واجدی امریکہ والے، میرے بھائی المحند المفند پر مجھے قرآن کی آیت پڑھ دیں. انہوں نے کہا جی ابن حجر اسقلانی صاحب نے یوں کہا ہے، احمد بن حنبل صاحب نے یوں کہا ہے، فلانے نے. او بھائی چھڑ دے ہو احمد بن حنبل نو یا ابن حجر اسقلانی نو، ہمیں قرآن کی آیت دیں. میرے بھائی ہم قرآن اور صحیح حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم دیوبندی یا بریلوی اہل حدیث شیعہ کو ماننے والے نہیں ہیں. ہاں اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت کے دشمن پر لعنت بھیجتے ہیں، اور ہم اہل بیت کے عاشق ہیں. لیکن جو قرآن کہے گا ہم اس کو مانیں گے، جو صحیح حدیث کہے گی اس کو مانیں گے. تو ابو اماد بھائی اور شہباز بھائی اور جتنے بھی شیعہ علماء ہیں، یار گزارش ہے آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں تو بات ختم ہو جاتی ہے. آپ جب آیت پڑھیں گے میں آپ کے موقف کو اپناؤں گا اور آپ کے موقف کو پوری دنیا میں پہنچاؤں گا کہ یار یہ بندے یہ غلط نہیں کہتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ان کے پاس ریفرنس ہے قرآن کی آیت پر. تو آپ سے گزارش ہے مودبانہ، احمد بن حنبل یا امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل اور جتنے بھی ائمہ ہیں، وہ شیعہ کے آپ کہہ لیں کہ معصومین کی میں بات نہیں کرتا، وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں. میں ان کی بات کرتا ہوں جن کی آپ تحقیقات پر عمل کرتے ہیں. آپ ان سے ریفرنس دکھا دیں، قرآن کی آیت دکھائیں، پہلے قرآن کی آیت، پھر آگے چلیں گے سٹیپ بائی سٹیپ، پھر حدیث صحیحہ، پھر اجماع امت، پھر یہ دلائل ہیں. تو یہ گزارش ہے آپ سے مودبانہ. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ.
इमाद इस्लाम से वो कहते हैं ना, सवाल गंदुम जवाब चना, वही बात है। हम इमाद भाई अभी आप इनसे दोबारा पूछेंगे ना, इनसे दोबारा पूछेंगे, यही सवाल दोबारा तकरार करेंगे, अब वो बताएंगे मेरा मुनाजरा हुआ था हिलरी क्लिंटन के साथ, उसको मैंने कहा था तुम ये चीज दिखाओ। भाई सवाल सिंपल सा कर रहे हैं, कस्तलानी पे आपने फतवा लगा दिया कि वो मुशरिक है, वो मुशरिक है। उस वक्त आप मुफ्ती बने हुए थे, 2 मिनट के बाद, अभी 2 मिनट नहीं गुजरे, आप जो है वो आप 2 मिनट के बाद कहते हैं भाई मैं तो मुफ्ती नहीं हूं। तो कस्तलानी पे फतवा आपने किस लॉजिक से लगाया, पहले ये बताएं। जब मुफ्ती नहीं है तो आपने फतवा क्यों लगाया? हाँ मैं जवाब देता हूँ, मेरे लिए हुज्जत नहीं है मेरे भाई, फतवा नहीं लगाया, मेरे लिए हुज्जत नहीं है अल्लाह के बंदो, मेरे लिए हुज्जत कुरान है, मेरे लिए हुज्जत नबी इस्लाम की सही हदीस है। तो हदीस के साथ बात नहीं करते हैं। हदीस कैसे लेंगे? इब्ने हजर मुशरिक हो गया, अहमद इब्न हंबल मुशरिक हो गया, कस्तलानी मुशरिक हो गया, मुशरिकों से आप हदीसें ले रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह यार, क्या कह रहे हैं, बच्चों वाली बातें हैं। बिल्कुल आपने, मैं इसका जवाब देता हूँ मेरे भाई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो सही और असनाद हदीसें लेकर आए हैं सनद के साथ, उनकी बात मानूंगा मैं, या फिर आपके बाबा जी आपके बुजुर्ग सही हदीस लेकर आएंगे, उसकी मैं बात मानूंगा। मैं इन किताबें नहीं हूँ, सही हदीस किताबें अहमद इब्न हंबल में जो रिवायत है के बाद साहब मुस्नद अहमद इब्न हंबल की रिवायत तो अलैहिस्सलाम कुरान से साबित है। अगर आपने आयत ना पढ़ी शहबाज भाई, अबू इमाम भाई, के आपके पास रेफरेंस नहीं है, और आप जो लोग जो हैं देवबंदियों की तरह, बरेलवियों की तरह जो है ना, तीर आप हवाओं में छोड़ते हैं, से नीचे उतरे, कुरान की आयत पढ़े मेरे भाई, ये गुजारिश है। आप देवबंदियों बरेलवी की तरह नहीं दिलचस्प बात यार, इनको म्यूट कीजिएगा। दिलचस्प बात की इन्होंने, बड़ी दिलचस्प बात है। कहते जी अहमद इब्न हंबल को मैं तो मुशरिक नहीं कहूंगा, जाहिर बात है इतना स्टैमिना नहीं है बंदे में, तो कहते हैं मैं इमाम बुखारी की हदीसें मानूंगा। इसका मतलब है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में जितनी रिवायात आई हैं सारी की फातिहा पढ़ दी इन्होंने आज। ये तो अभी इंशाल्लाह आखिर में ये कुरानिस्ट बन जाएंगे और हदीसों का सारा इनकार करके जाएंगे। अभी 2 मिनट पहले फतवा दे रहे हैं जी कस्तलानी मुशरिक है, अहमद इब्न हंबल की दफा इनके जनाब यूटर्न मार देते हैं कि जी वो मैं वहां पे मुफ्ती नहीं हूँ। सुभान अल्लाह, क्या कहने लोग देखें जनाब, अहमद इब्न हंबल मुस्नद अहमद इब्न हंबल जो है उसकी फातिहा पढ़ दी है इमादुल इस्लाम साहब ने। भाई मैं कह रहा हूं मेरे लिए आयत पढ़ें सर, कुरान की आयत पढ़ें, टाइम क़यामत तक है, आयत पढ़ दे, मैं आपके मौके को अपना लूंगा। शहबाज मियां, शहबाज भाई, आपकी मैं वो डिबेट देखता रहता हूँ, वो जो इमादुल इस्लाम कभी जुर्रत नहीं करेंगे कि अहमद इब्न हंबल को मुशरिक कहें। भाई अहमद इब्न हंबल को मैं कहता हूँ टाइम जो है वो सूर फूकने तक टाइम है। इमादुल इस्लाम कभी जुर्रत नहीं करेगा कि बोले कि भाई अहमद इब्न हंबल मुशरिक है। मैं कहता हूँ टाइम इसराफील की सूर फूकने तक है आपके पास। आओ मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ हुज्जत नहीं है शहबाज साहब, आप कुरान की आयत पढ़ दें, आप बता दें कि क्यों नहीं कहते, हुज्जत नहीं है। एक मिनट मैं किसी बाबे को मानता जो हक है, टाइम क्या पता कुरान की आयत भाई। प्रोड्यूसर साहब ये लैपटॉप का स्क्रीन शो करें, लैपटॉप का स्क्रीन शो करें। ये तबक़ातुल हनाबिला देखें आप कह रहे हैं ना अहमद बिन हंबल हमारे लिए हुज्जत नहीं है। देखें जरा इस्लाम साहब देखें, तबक़ातुल हनाबिला कहानी है ना, ये कहानी है, मेरे लिए हुज्जत नहीं है तबक़ात हनाबिला। ओ भाई मेरे लिए हुज्जत नहीं है ना यार, आप क्यों मुझे पेश कर रहे हैं? मेरे लिए हुज्जत नहीं है। नहजुल बलागा से मैं किताब उठाऊं, नहजुल बलागा में अबू बकर उमर उस्मान की बात, रज़ी अल्लाह अन्हुम की बातें लिखी हुई हैं, वो आपके लिए हुज्जत नहीं है, मेरे लिए हुज्जत नहीं। अहमद बिन हंबल हुज्जतुन बैन अल्लाह व बैन अबीदिही फी अर्दिही। अहमद बिन हंबल अल्लाह और अल्लाह के बंदों के दरमियान में हुज्जत हैं। आप अपने मुहद्दिसीन की बातें हटे हुए, आपके मुहद्दिस कह रहे हैं। अब इमाद भाई बड़ी अच्छी चीज है ना भाई, तमाम सुन्नी सुन लो। उन्होंने अहमद इब्न हंबल की फातिहा पढ़ी है, अहमद इब्न हंबल की फातिहा पढ़ दी इस बंदे ने और कहा कि ये सब कहानी है, यानी मजहब अहले सुन्नत सब कहानी है। सुभान, बहुत शुक्रिया इमादुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया। ये हम काफी अरसे से लोगों को समझा रहे थे कि अहमद इब्न हंबल और ये मजहब अहले सुन्नत जो है ये कहानी है, आपने इकरार किया, आपको सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, मेरा मौकफ भी सुन रहे आप, मेरा मौकफ अवाम के साथ गलत पेश कर रहे हैं, अवाम के सामने मेरा मौकफ भी सुन रहे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुरान की आयत दिखाएं, मुझे सही हदीस दिखाएं, क़यामत तक आयत पढ़ रहे तो सर मैं आपके मौकफ को अपनाऊंगा। इसका मतलब है आपके पास जवाब नहीं है कुरान की आयत से, तभी तो आप मुझे ये कह रहे हैं इमाम अहमद बिन हंबल ये कह दिया या इब्न हजर अस्क़लानी साहब ने कह दिया, मेरे लिए हुज्जत नहीं है। मैं कह रहा हूँ हुज्जत नहीं है, क्यों कह रहे हैं आप? पढ़ दें,
آپ قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا علیہ السلام جائز ہے یا غوث اعظم جائز ہے المدد کہنا، تو میں آپ کے موقف کو اپنا لوں گا. میں تو آپ کو یہ بار بار ہی کہہ رہا ہوں، کل بھی میں نے یہ بات کی ہے، مگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگ جو ہیں جب تک اپنے بزرگوں کے بابوں کی تکلیف نہیں نکلیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. یار عماد علیہ السلام صاحب بات سنیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ عماد علیہ السلام صاحب اپنی بات میں سچے ہیں. وہ ایسے مدد مانگنے والا کسی بھی شخص چاہے کوئی بھی ہو وہ اسے مشرک کہتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سچائی لوگوں تک دکھائیں. ہم آپ کو جو ہے یہاں پہ ایسے بات، آپ یہ گمان نہ کریں کہ ہم آپ کے جو ہے وہ نظریہ یا آپ کی بات لوگوں تک پہنچانا نہیں چاہتے. ہم آپ کی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کی سچائی لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں عماد علیہ السلام صاحب کا اتنا جگر ہے کہ انہوں نے قسطلانی صاحب پہ فتویٰ لگایا، اب احمد بن حنبل بھی فتویٰ لگائیں گے، تو اب فتویٰ لگانے بات ہی ختم ہے. کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. آپ فتویٰ لگائیں احمد بن حنبل پہ، احمد بن حنبل سے جید سند کے ساتھ یہ بات نہیں ہے. آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ بات کر لیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے پاس جو فتوے ہیں وہ صرف اور صرف شیعوں کے لیے ہیں. ان کے اپنے علماء ان فتووں سے بچ جاتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. دیکھیں قسطلانی صاحب کا چونکہ نام نہیں شیعہ کے اوپر فتوا نہیں لگاتا میں. دیکھیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، غلط بیانی نہ کریں. شیعہ کے اوپر فتوا نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، فتوا نہیں لگاتے شیعوں پہ، شیعہ کو بھائی مانتے ہیں. بالکل میری بات سن لیں. عماد الاسلام صاحب آپ شیعوں کو بھائی کہتے ہیں، آپ شیعوں کو بھائی کہتے ہیں، بالکل بات درست ہے آپ کی. یہ ابو عماد صاحب نے نہایت غلط بات کی ہے، ان پہ ان کو رجوع کرنا چاہیے. آپ شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمام ان لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. قرآن ایسے شخص کو منافق کہتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ بھائی یہ کام کرنے والا مشرک ہے، لیکن میں ان کو مشرک نہیں کہتا. آپ شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمام ان لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. قرآن ایسے شخص کو منافق کہتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ بھائی یہ کام کرنے والا مشرک ہے، لیکن میں ان کو مشرک نہیں کہتا. یہ بات آپ کے درست ہے. آواز نہیں آ رہی تھی. جی آپ بولیں. آپ میوٹ کر رہے ہیں. ہاں بات پوری میوٹ نہ کریں پلیز، میری بات سنیں. میری گزارش یہ ہے کہ شیعہ کو میں مسلمان سمجھتا ہوں. میری پوری بات توجہ، نیٹ پرابلم ہے. میری بات سن لیں پلیز، جواب اب مجھے جواب دینے دیں. لیکن میرا علمی اختلاف ہے اس پر، اس سے علمی اختلاف کہیں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، آپ نے ابھی جتنی باتیں کی ہیں نا کہ احمد بن حنبل صاحب نے یوں کہہ دیا، یا آپ کے بابا جی کچھ کہہ دیں، نہ آپ کے بابا جی میرے لیے حجت ہیں نہ اہل سنت کے. میری بات سنیے گا غور سے، میری بات غور سے سنیے گا پلیز، میرا موقف بیان مجھے کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ میرے لیے حجت نہ اہل سنت کے. میری بات سنیے گا غور سے، میری بات غور سے سنیے گا پلیز، میرا موقف بیان مجھے کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ میرے لیے حجت نہ احمد بن حنبل صاحب ہے نہ ہی شیعہ کے. میں آپ کو کہتا ہوں آپ اپنے بزرگوں کی تقلید سے نکلیں یار. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. یہی بات تو میں قادیانیوں سے ڈیبیٹ کی ہے، بریلویوں سے ڈیبیٹ کی ہے، دیوبندیوں سے، ہزاروں علماء سے میں نے ڈیبیٹ کی ہے پاکستان میں، دیوبندیوں سے بھی، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید سے ویری سوری نکلیں، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. دوسری بات یہ کہ مجھے قرآن کی آیت پڑھ دیں. میرا اصول ہے قرآن صحیح حدیث، میرے اصول کے مطابق بات کریں. آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے، تو میں آپ کے موقف کو اپناؤں گا. دوسری بات ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں جی آپ فتوا لگائیں، فتوا میں کہتا ہوں حجت نہیں ہے، حجت نہیں ہے. فتوے کی تقوی کی بات ہی نہیں ہو رہی، بات حجت کی ہو رہی ہے. قرآن کی آپ آیت کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس جواب قرآن سے نہیں ہے. اور الحمدللہ میرا موقف کلیئر ہو گیا عوام کی عدالت میں کہ آپ لوگ قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکتے. میں نے یہ بتانا تھا، عوام کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بس یہی کہوں گا کہ آپ قرآن پر آئیں یار، صحیح حدیث پر آئیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو جو آپ بزرگوں کی تقلید کر رہے ہیں اندھی. آپ کی بات پہنچ گئی ہے، آپ کی بات پہنچ گئی ہے، آپ کی بات لوگوں تک پہنچ گئی ہے. عماد بھائی ان کی بات پہنچ گئی ہے. آپ نے ثابت کر دیا کہ شیعوں کے پاس ہزاروں علماء سے جنہوں نے آپ نے ہزاروں سے مناظرے کیے ہیں نا، ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ بھی بات پہنچ گئی ہے. اور کسی کے پاس قرآن کی آیت نہیں، یہ بھی بات پہنچ گئی ہے. اور آپ کہتے ہیں میرا علمی اختلاف ہے. آپ بھائی یہ بھی میں ان کا علمی اختلاف بتاتا ہوں عوام کو. ان کا علمی اختلاف کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یا علی مدد قرآن میں نہیں ہے، تو بس یا علی مدد جو ہے انہوں نے کل بیان کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ٹکراتا ہے، تو بس وہ مشرک ہے. تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. بات سن لو نا بھائی، بات سن لو بھائی. ہزاروں علماء والے بھائی، ہزاروں علماء، میں میوٹ کر دیتا ہوں ایک منٹ. ہاں، ہزاروں علماء والے میرے بھائی، ہزاروں علماء والے میرے بھائی بات سن لو، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کی بات مان رہے ہیں، آپ کی بات کو پروموٹ کر رہے ہیں نا بھائی، آپ کی بات کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. سن لو پوری بات. عماد الاسلام صاحب نے ہزاروں علماء سے مناظرے کیے، کسی کے پاس قرآن کی آیت نہیں تھی، اور انہوں نے بیان کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ یا علی مدد ٹکراتا ہے، لہذا یہ شرک ہے.
اب جب ہم نے بتایا کہ بھائی آپ اتنے علماء کیا کرتے تھے، استغاثہ کرتے تھے، وہ فلاں فلاں سے مدد مانگتے تھے، خدا سے مدد نہیں مانگتے تھے، تو جناب نے کہا کہ بھائی میرا علمی اختلاف ہے. بھائی ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے، دوسری دفعہ کہہ رہے ہیں علمی اختلاف ہے، یعنی اس بندے کو خود نہیں پتہ یہ کیا رہا ہے. اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ آ جائیں. ابھی تو ہم روایتیں دکھائیں گے، ابھی تو آپ کو ہم عبداللہ بن عمر کے پاس لے کے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کا صحابی وہ بھی ہم کلین بولڈ کروائیں گے آپ سے، ٹینشن نہیں لیں، ابھی تو وہ بھی کلین بولڈ ہوگا. ٹھیک ہے، گھبرائیں نہیں. آپ نے پھنس گئے بھائی، پھنس گئے. اب علمی اختلاف ہو گیا، ہزاروں علماء علمی اختلاف ہو گیا. نیٹ مسئلہ ہے کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ان کی. آپ ہوا پہ تیر چلاتے ہیں، نیٹ کا علمی مسئلہ. ایک بارش ہے، آپ ہوا پہ چلاتے ہیں شیعہ بھائی. آپ قرآن کی آیت پڑھ لیں، اب آپ کو بتائیں جی یہ آیت ہے، آپ مان آپ کی بات. آپ نے 40-45 منٹ وقت جو ہے نا وہ گزار لیا. بڑی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس ہوا ہے مجھے، لیکن عوام کے سامنے آ گئی ہے بات کہ آپ کے پاس کچھ ریفرنس نہیں ہے. بول وہی جو حق ہے، قیامت تک ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ شیعہ بھائی بھائی ہیں، ہمارا شیعہ بھائی کا ہم عزت کرتے ہیں شیعہ بھائی کی. جی جی مگر یہ بول وہی جو حق ہے، یہ نعرہ جو آپ نے انجینئر صاحب سے سیکھا ہے نا، یہ بس یہ لگائے، یہ آپ کے کافی کام آئے گا، باقی کچھ ہو دو نہیں. وہ پتہ کیا بات آپ پتہ کرتے ہیں، آپ تو ڈیبیٹ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تو ڈیبیٹ اس کو ہم ظاہر ہے کہ عوام دیکھے گی انشاءاللہ. ڈیبیٹ اچھی ہوئی ہے، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ شیعہ جو ہیں ہمارے بھائی ہیں. میں واحد بندہ ہوں، میری بات سنیے گا، واحد بندہ ہوں پاکستان میں. ایک فضل ہمدرد بھائی جو مفتی کراچی کے ہیں، ایک میں. انجینئر صاحب تو جاتے نہیں ہیں امام بارگاہ، کہتے ہیں جی میرے سیکورٹی تھریٹس ہیں. میں جا کے امام بارگاہوں میں نے شیعہ سنی اتحاد کی بات کی ہے، اور دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، ناسبیوں نے، یزیدیوں نے میرے پر فتوے لگائے کہ یہ بندہ شیعہ کو پروموٹ کرتا ہے. حالانکہ شیعہ کو پروموٹ نہیں کرتا، میں انسانیت کو پروموٹ کرتا ہوں، میں اتحاد امت کو پروموٹ کرتا ہوں. میں نے جواد نقوی صاحب، شہنشاہ حسین نقوی صاحب، شیعہ قوم کے لیڈر جو بڑے ہیں، آغا ساجد نقوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، میں حافظ اللہ تعالیٰ بھی ان کو کہتا ہوں. میں ان سے بھی میری یعنی کہ ملاقات کا ارادہ. امین شہیدی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، یہ سارے شیعہ علماء سے میرے کانٹیکٹ ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں. مگر مجھے جو بندیوں بریلوی حدیث نے کہا جی یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، تو بھائی اہل بیت اطہار سے محبت کا نام اگر رافضی ہونا ہے، اگر شیعہ ہونا ہے، آگے ہمیں پتہ چل گیا. اماد صاحب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم سنیں. آپ یہ سٹوری ہمیں بعد میں سنائیے گا کبھی فرصت میں واٹس ایپ پہ. ابھی ہمارے پاس سحری کا ٹائم ہے، محدود ٹائم ہوتا ہے. آپ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، بہت اتحاد کے لیے آپ نے کام کیا، ہزاروں علماء سے آپ کے مناظرے ہوئے ہیں، ہمیں لوگوں کو پتہ چل گیا، ہمیں بھی پتہ چل گیا. اماد بھائی اب ابو اماد حیدری صاحب دونوں کے نام میں اماد آتا ہے، ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے. اماد بھائی وہ ذرا ایک دو روایتیں دکھا دینا تاکہ روایتیں دکھائیں اور پھر ان کو خداحافظی کریں. میں ایک دو احادیث آپ کو دکھا دوں. انہوں نے کہا کہ احادیث صحیح احادیث کو بھی ہم مانتے ہیں، تو ایک دو احادیث ان کو دکھا دیتا ہوں. یہ احادیث بھی دیکھیں تاکہ رسول خدا کی تعلیمات بھی یہ دیکھ لیں. یہ وہی امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے، انہوں نے فتویٰ نہیں لگایا، آکاش فتویٰ لگایا. احمد بن حنبل کو لے آئے بھائی، وہ نہیں مانتا احمد بن حنبل کو. میرے بھائی مجھے قرآن کی آیت دکھائیں، آپ پہلے قرآن کی آیت صحیح احادیث بھی مانتا ہوں. آپ اپنے اصول سے ہٹ رہے ہیں، آپ اصول ایک رکھے. نبی مکرم اسلام کی حدیث سنا رہا ہوں یار، آپ کو کیا ہوا؟ میرے بھائی آپ قرآن پہلے آیت پڑھیں گے، سکھ رہی حدیث ہوں ٹھپ رکھ کنزینو کافی نہ سمجھ کفایا. میوٹ کرنا یار، دیکھیں یہ اسٹوری سنا رہے ہیں، شعر سنا رہے ہیں. احمد بن حنبل، ہاں دکھائیں آپ حدیث دکھائیں. یہ مسند احمد بن حنبل کی کتاب ہے. دیکھیں یہاں پہ میں دو احادیث دکھا رہا ہوں ایک کی جگہ پہ. یہ 17,174، یہ آپ دیکھیں 17,174 اسنادہ صحیح حدیث ہے. یہ آپ دیکھیں دوسرے صفحے پہ یہی حدیث جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ خود رسول خدا نے یہ کلمات سکھائے ہیں. یہ دیکھیں رسول خدا نے سکھائے ہیں کہ نبی مکرم کے پاس ایک شخص آیا تو رسول خدا نے کیا کلمات سکھائے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ. اس کے بعد آپ دیکھیں یا محمد انی توجہت بک الی ربی. یا بھائی آپ آیت پڑھیں قرآن کی، بھائی کو کیا پروڈیوسر بھائی قرآن کی آیت نہیں پڑھ رہے. یہ گزارش میں آپ سے کر رہا ہوں، منکر حدیث میں بھائی اماد الاسلام منکر الحدیث بھی ہے، یہ سب جان لیں. انہوں نے خصوص میں کہا کہ میں قرآن کی آیت اور صحیح احادیث سے جو ہے استدلال کرتا ہوں، اس کو مانتا ہوں.
मुझे पता हाँ नहीं था कि मुझे तो पता नहीं 2 था मिनट कि के बाद बदल जाता है बंदा। पहले कुरान फिर हदीस। पहले कुरान, ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा मेरे हुआ है, भाई पहले ये कहाँ लिखा हुआ है कि फिर पहले सही कुरान फिर हदीस। हदीस? ये मैं कहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है? और सार अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही हदीस है कि 2 चीजें आपके दरमियान हाँ छोड़ के जाओ, कुरान और मेरी तरफ। कुरान अच्छा, पहले पेश करे सर, और फिर आपने अहले तो इस हदीस बैत से ये तलहार साबित से होता है, रेफरेंस के साथ बात करनी है। अहले बैत तो ने ये भी इस, अल्लाह को पुकारा है, मौला अली ने भी अल्लाह को पुकारा है, मौला हसन ने भी अल्लाह को पुकारा है। आप ये लोग काफी करवा रहे हैं मुझे। यार आप यार कुरान क्या की है? आयत पढ़ दें, आप तो कुरान भाई की मेरे आयत पास ये ऑप्शन क्यों पढ़ें, नहीं आ रहा? आप कुरान की पहली आयत बात पढ़ें, फिर मैं आप ये मानूंगा। मुस्नद अहमद बिन हंबल पहले की कुरान सही लेके कुरान की आयत निकालें प्लीज। देखें मादर इस्लाम साहब, मुस्नद अहमद बिन हंबल की सही अहादीस मैं आप कह मानते रहा हूँ हैं या नहीं कुरान की मानते? आयत दिखा देना मेरे भाई। यानी आप अहादीस नहीं मानते, आप अहादीस नहीं मानते। आपने खुद कहा कि अहादीस और कुरान की यार आयत म्यूट में करें, आपको कह तो रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? देखें अहादीस, आप देखें अहादीस, ये देखें ये हदीस है जो इस हदीस, ये तो पहली हदीस है ना, उसमें देखें पहली हदीस, या मोहम्मद इन्नी तवज्जहतु बिक, यहाँ पे किसको पुकारा जा रहा है? नबी मुकर्रम इस्लाम को। ये दुआ सिखाई है, खुद नबी मुकर्रम ने सिखाई है कि ये मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, इन्नी तवज्जहतु बिक। अब दूसरी रिवायत आप देखें 17,175, यहाँ पे भी आप देखें इस्नादुहु सही, म्यूट ना इसकी करें भाई, सनद भी म्यूट ना कामिल करें सही। मुझे। ओ भाई बोलने आप दिया मुझे करो ना हदीस यार, पढ़ने हदीस नहीं बयान देते करना ना, दरमियान में लगे हुए हो क्या? कसम से शायरी के टाइम मूड ना खराब करो, हदीस बयान करने दो। हदीस पढ़ रहा हूँ इमाद इस्लाम साहब। यहाँ पे दूसरी रिवायत भी देखें, दूसरी रिवायत में भी आपको यही कलिमात मिलेंगे, या मोहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी की हाजती, अपनी हाजत में ए मोहम्मद तुम्हें क्या, मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हूँ। तवज्जो देखिए यहाँ पे बाकायदा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, या मोहम्मद के अल्फाज रसूल खुदा खुद सिखा रहे हैं। तो अब क्या ये फतवा आप रसूल खुदा भी लगाएंगे कि रसूल खुदा ने नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, वो उन्होंने शिर्क किया है, वो शिर्क सिखा रहे हैं? ये एक दो रिवायात आपको सिखाई दिखा दी। मेरे पास बहुत सारे हवाले हैं, अगर चाहूँ तो बहुत सारे हवाले इनको दिखा सकता हूँ। ये अब्दुल्ला इब्न उमर का भी आप देख लें, चूंकि हमारे शहबाज भाई ने राब्ता इसका जिक्र किया। ये ज़ादुल मुस्लिम फी मत्तफ़क़ अलैहि अल बुखारी व मुस्लिम, ये वो अहादीस जो बुखारी और मुस्लिम उस पे इत्तेफाक है, व शरही फतहुल मुनइम, और उसकी शरह ये शनक़ीती की किताब है, इसकी तीसरी जिल्द पे सफ़ा नंबर 119 पे आप देखें। व मिम्मा यदुल्लु लिजवाज़ हाज़ा निदा अल मुतज़म्मिन लिल इस्तिग़ासा, इस्तिग़ासा की जायज़ होने पे दलालत करने का नंबर 119 पे आप देखें। व मिम्मा यदुल्लु लिजवाज़ हाज़ा निदा अल मुतज़म्मिन लिल इस्तिग़ासा, इस्तिग़ासा की जायज़ होने पे दलालत करने वाली चीज़ों में से, रिवायात में से, अहादीस में से एक हदीस क्या है? वो हाफिज ने नकल की है अमलुल यौम किताब में, अभी भी मौजूद है अमलुल यौम किताब। इमाम नववी ने अस्कार में कि अब्दुल्ला इब्न उमर उनकी पाँव को मुश्किल थी, फजलसत, वो बैठ गए। एक शख्स ने कहा उज़कुर अहब्बन्नास इलैक, याद करो एक अहब्बन्नास इलैक जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब हो। फ़क़ाल या मुहम्मदा, उसने कहा या मुहम्मदा, फ़क़ाम फमशा, तो वो अब्दुल्ला इब्न उमर की पाँव ठीक हो गई और उठ गए, वो चले गए। फिर दूसरी रिवायत में भी यही बात, उसके बाद तीसरी रिवायत में, 3-4 रिवायत यहाँ पे जिक्र की है। यहाँ पे अब्दुल्ला इब्न उमर रास्ते में चल रहे हैं, उनके पाँव में मुश्किल आ गई, तो उन्होंने अपनी इस दूरी, इस जो है वो मुश्किल से दूरी के लिए, ताकि मुश्किल दूर हो जाए, मुश्किल हल हो जाए, उन्होंने क्या कहा, या मोहम्मदा। इमादुल इस्लाम साहब, आप क्या ये फतवा अब अब्दुल्ला इब्न उमर पे भी लगाएंगे? जी शहबाज भाई, मेरे ख्याल में हमारे पास हवाले हैं, आप जैसे चलाना चाहें। शहबाज साहब 5 मिनट उसकी सुन लें, हजारों उलमा से मुनाजरे किए हैं, 5 मिनट उसकी सुने, फिर बाकी लोगों को टाइम देते हैं। 5 मिनट सुन लें इसकी। हाँ भाई जी म्यूट जी, उसका खोल दो, तो बोलने दो जो बोलना है। इमाद साहब के माइक अनम्यूट हाँ करें। हाँ इनका मुनाजरे किए इन्होंने। शाहजी इनका माइक म्यूट है अभी तक। वो ठीक है, आवाज आ रही है, मुझे आ रही है, आप रहने दें। जी बहुत जबरदस्त बयान कर रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म हाँ सही कह रहे हैं।
جی 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 چلیں جی ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے احمد صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ ان کو سائڈ پہ لگائیں یار فری ٹائم نہیں ہے کسی اور کو بلائیں